جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے عوض جنت کی نعمتوں کی امید رکھتے ہیں، ان کی عبادت ایک طرح کی تجارت ہے۔ نرم کلامی اور حسن اخلاق عین عبادت ہے۔ بیہودہ گفتگو اور فحش کلامی اسلامی اخلاق میں شامل نہیں۔ شیوائے بندگی یہی ہے کہ انسان بے چوں چراغ اللہ کا حکم مان لے۔ فرشتوں نے حکم مان کر آدم کو سجدہ کر دیا، مقبول ہو گئے۔ شیطان نے اپنی عقل کو دخل دیا تو مردود ہو گیا۔ اکثر لوگ مال خدا کے لیے خرچ نہیں کرتے بلکہ فخر و شان کے لیے خرچ کرتے ہیں، مگر خیرات وہی ٹھکانے لگتی ہے جس میں خلوص و تقویٰ ہو۔ صدقہ و خیرات وہی مقبول ہے جو محض خدا کے واسطے ہو اور جس میں نام و نمود کا دخل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بندے کو کئی بار مہلت دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، مگر جب وہ باز نہیں آتا تو پھر اسے رسوا کرتا ہے۔ قیامت کے دن کسی کا کمال سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عارف کے کام نہ آئے گا۔ خدا تخت پر بیٹھنے سے نہیں مل سکتا۔ اگر آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں تو گوشۂ تنہائی میں بیٹھیے، پھر دیکھیے کہ کتنی جلدی واصل باللہ ہوتے ہیں۔ جب تو دنیا سے دور نہیں ہوگا، اللہ کے قریب نہیں ہو پائے گا، اور جب اللہ کے قریب ہو جائے گا تو پھر کسی اور شے کی حاجت باقی نہ رہے گی۔ اے انسان، دنیا تجھ سے پیٹھ پھیر چکی ہے اور آخرت کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر چکی ہے، لہٰذا صبر و استقلال کا دامن پکڑ۔ صبر کی حیثیت ایمان کے سامنے بقیہ جسم کے سامنے سر کی مانند ہے۔ آدمی کی قدر اس کے جسم کے دو اعضاء سے ہوتی ہے، اور یہ دو اعضاء اس کی زبان اور دل ہیں۔ اگر وہ بات کرتا ہے تو اس بات کے وزن سے، اور اگر میدان جنگ میں آئے تو بہادری کے زور سے اس کی قدر پتہ چلتی ہے۔ غیر صابر کا ایمان غیر کامل ہوتا ہے۔ لوگ بدکاری کو اعلیٰ نسب کی علامت سمجھ بیٹھے ہیں اور پاک دامن لوگوں کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، گویا لوگوں نے اسلام کے لباس کو الٹا پہن لیا ہے۔